اپنی آوازوں کو بھی بلند کرنا ہے، ایک ہاتھ کو بھی بلند کرنا ہے. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اپنی آواز کو حضور کے قدموں پہ نچھاور کریں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستان عالیہ کوٹلہ شریف، آستان عالیہ کوٹلہ شریف، آستان عالیہ کوٹلہ شریف. حضور کے بلا مفتی تنویر احمد نقشبندی صاحب. آستان عالیہ شرفپور شریف. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھی. جوڑ بیلی علی تک ننگے ساروں پر کو ٹوپی کپڑا رومال چادر ہے سر کج لو ادب نال درود پاک پڑھو. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول الحمد لله الذي زين النبيين بحسن حبيبه المصطفى. ومن علينا إذ بعث فينا رسوله المصطفى. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، عميم الجود والعطاء، ماء الذنوب والخطاء، منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياء، حبيب الكبرياء، وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الهدى الذين كانوا متأدبين بالتقوى، وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه اللبيب مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. تمام یا باپ آپ پڑھو. الصلاة
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولد سيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم وسع ذنب من بسر سماد قبلہ دل مدد کعبہ مدد گنج بخش فیض عالم مدر نور خدا لاکھ سالہ پیر کامل کاملہ خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم بنا عالم غریب خدا یک نگاہ مظہر خورشید عالم پیر کامل دستگیر فیض بخشو فیض عالم دل نواز و دل پذیر آمین اللہم ربنا آمین حضرت قبلہ اللہ مولانا شرافت صاحب نے میں نے ایک کلپ سینڈ فرمایا کہ یہ تساں تقریر کی تھی یہی کرنی اور میں تو بھول گیا تقریر کر کے تو میں تو بعد پتہ نہیں لگتا کہ کیڑی گل کی بندہ یاد رکھے کہ باقی چلو جی اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنے ہیں ایک دو باری میں سنی ہے کو تھوڑی تھوڑی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ قصیدہ نور شریف ہے نا کیا جی پڑھنا ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سبحان اللہ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی شریف تسی میرے نام مل کے پڑھو گے تو ماشاءاللہ نام پڑھ سکو تو مرضی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 پڑھو گے تو ٹھیک ہوئے گا انشاءاللہ باقی ہون ساڑھی صرف توجہ ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں سمجھنا کہ اعلیٰ حضرت تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدار شریف دے حوالے نہ لیڈا سونا کلام کوئی شاعر نہیں لکھ سکتا اللہ اکبر اللہ کیا بات ہے ہمارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزیز نقشبندی مجددین آتے سانو ساڑھے بابے ہیں سارے بزرگان دا ادب سکھایا الحمدللہ الحمدللہ تو جڑا کسے بھی سنی بلی دے حوالے نہ دے لے کینہ بغض رکھے وہ سنی نہیں ہو سکتی سنی نہیں ہو سکتی سانو سارے بلیاں نہ پیار نقشبندی مجددیاں ساڑھا قبلہ و کعبہ حضور مجدد الفسانی سبحان اللہ ساڑھیاں محبتاں دا مرکز و مابر حضور غوث آدم پیر پیران میر میران میران محی الدین حضور سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ میرے مجدد پاک فرماتے ہیں میں حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نائب ہوں ایک کھینچا تانی کرنا لے اور نے اللہ اکبر آج کل نویاں ٹرما شروع ہو گئیاں مجدد اعظم جتنے بھی بڑے مجدد اعظم عالم مجدد الفسانی کوئی ہے بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ او امام ربانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کیا بات کیا بات کیا بات باقی ساڑھا سارے مسلام ہیں سبحان اللہ اللہ سارے مسلام ہیں آمین نمیاں نمیاں ٹرمانوں سنیاں پایا کرو اگے تھوڑے فتنے ہیں سنیاں صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے باڑا مول کا صبح طیبہ
دوسرا شعر میں پڑھنا نور کا حضور کا ہر غلام بولے صدے کلینے نور کا آیا سمجھو بھی صدے کلینے صدے علی شان سمجھو صدے کلینے حضور مست ہوئے پڑھتی چاند چھپی جاتا انگلی اٹھاتے مہد میں یار یہ چلتا یار یہ چلتا میرے آقا نے حدیث کی شرح کی تھی میرے نبی نے چچا جان جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے آقا دی بار گھٹے آگئے سونیا ایک سوال لے کے آیا چچا بول لب کھول کیا بات ہے اللہ 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 کی پوچھنا ہے سونے تو اٹھے بچپن دی گل پوچھنی اور بچپن جب میں کی کرنا رہا میں نہیں پتا ہوش سنبھالن تو بعد پتا چلتا ہے کہ میں کی کرنا ہے
میں کی کردا لیاواں تے گل بھی پنگوڑے والی میرے آقا پنگوڑے وچ نے سنیا بچپن دی گل پوچھن آیا میرے آقا نے نہیں فرمایا چاچا بچپن وچ میں کی کردا رہیا او تے تساں دسنا ہے بڑے تسی ہو ہوش والے تسی ہو میرے آقا نے نہیں فرمایا چاچا مینوں کی بتاؤ فرمایا چاچا جی بولو کی پوچھنا ہے کیا بات ہے اور جنہ میرے مصطفیٰ کو علم بچپنے چھے اس علم دا اندازہ کوئی نہیں کہ اعلان نبوت تو بعد کتنا علم ہے وہ دا اندازہ کون کر سکتا ہے بڑی تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا بول حضرت جناب عباس نے سنے ہو تسی پنگوڑے میں چھو اشارہ ہوندا سی چن ادھر جاندا سی اشارہ ہوندا سی چن ادھر جاندا سی میں چاچا جدوں میں روڑ دا ارادہ کردا سا آسمان دا چن مینوں بہلاندا سی او میرا کھڈونا بن جاندا سی او جدے کھڈونے ٹوری ہو کیا بات ہے کیا بات ہے جدے کھڈونے نوری واہ 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 سبحان اللہ آپ کتا بڑا نور ہے کیا بات ہے کیا اس نور دی کی شان ہے اے ہونے میں مولوی زکریا دی زبانی دسنا ہے مولوی زکریا پھلالیا مار والا کیا گئے تے آج دا تبلیغی کی عقیدہ لے کے پھر گئے اور بندے دے پتر بنا تے مولوی زکریا دی مان لو چلو لگ دے ہاتھ دے ہی دے مولوی زکریا کی مان لو مولوی زکریا کی آندا ہے کیونکہ کل حسن مصطفیٰ دی ہونی کل جمال مصطفیٰ دی ہونی ہے کل میرے مصطفیٰ دی حسن دی ہونی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خصائل تے شمائل ترمذی امام ابو عیسیٰ ترمذی دی لکھی ہوئی وہ دی شرح کی دی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری اس مولوی نے شرح کی تھی حدیث ابی اسحاق کے حوالے نام سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر کیا میرے مصطفیٰ دا چہرہ تلوار واں سی حضرت براء بن عازب کو ایک بندے نے پوچھا کہ حضور دا چہرہ تلوار واں سی فرمایا نہیں بل مثل القمر بلکہ میرے مصطفیٰ دا چہرہ چمک رہا سی اور صدر صاحب کی گل میں آپ کر دے گا دیکھو وہ صدر بھی نہیں ہے جنہوں کی صدارت کا اعلان میں ہے دینا اس کرنا اے میری قبلہ شاہ صاحب نے سید نے ساڑھے سنیاں میں وقت پہ سیدہ نے احترام کاری نہیں سکتا لیکن آج سیدہ نے اپنی عزت گوا رہی ہے اپنی سیادت ثابت کرنے واسطے جیڑا سید میرے مصطفیٰ دے سیاحان پور کے وہ دی سیادت کوئی فائدہ نہیں رہے گی حقیقت سید ہے ہی ہو جیڑا اپنے نانے دے موسیقوں کو لینا ہاں جی میں سید جی تمہیں کیا دکھ ہو تمہیں کیا درد ہو میں کیا تو امام حسن و بڑا سید ہے جن
کدی داڑھی شریف آ بھی لیا کر بے شک رضائی پاڑ کے جی میں جنگ نکلے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ دادنا دودنا صحابی وقت دے روش رنگ والے واہ 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 بے شک حضرت امام ربانی خندیل نورانی شہباد مکھانی حضور سیدنا غوث اعظم کا مقام سارے ولیوں میں چوٹا غوث اکرلے کیتا اللہ شیر ربانی نے بھی یہ لکھیا غوث دی مقام دی جتھے انتہا ہے اتھوں تابعی نے مقام دی ابتدا ہے جتھے تابعی نے مقام دی انتہا ہے اتھوں تابعی نے مقام دی ابتدا ہے جتھے تابعی نے مقام دی انتہا ہوتی ہے اتھوں صحابی نے مقام دی ابتدا ہوتی ہے اور تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت حق شہریار حق شہریار توجہ کرنا حضرت ابو سعید خدری علماء تشریف فرمانے انہاں دے ترجمے پڑھو جن نے بھی حدیث پاک کی تخریج کرنے والے علامہ ذہبی کو لے کر ابن حجر تک سارے نے لکھے ہیں کہ ابو سعید خدری یہ حضور دی اپنے بیان کا عاشق سے اللہ اکبر حضور دی اہل بیت کا عاشق سی حضور دی اہل بیت کا محب سی تے روایت کنے کون لے رہے پہنچے کونی روایت کنے کون لے رہے روایت ابو سعید خدری کرتے ہیں امیر معاویہ کو اللہ اکبر عن ابی سعید الخدری عن معاویہ قال ما اجلسکم اور جڑی حدیث سنن رسائیت چے مسلم شریف چے مختلف الفاظ اور نبی دے میلاد دے جلسے کے حوالے نال بیان کرنا لیا سنو اس روایت دا راوی امیر معاویہ ہے کہ جڑا دوسرا ہے اس دا نام ابو سعید خدری ہے ابو سعید خدری محب اہل بیت ہے کہ ابو سعید خدری دے دل وچ گل ہوندی کہ امیر معاویہ نبی دی اہل بیت دا محب نہیں کہ کدی ابو سعید خدری امیر معاویہ کو روایت نہ لیندا کیا بات ہے میں سمجھنا اس ویلے اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو میرے مجدد الفسانی کا دامن تھام لو حضرت غوث اعظم کا دامن تھام لو حضرت امام محمد رضا کا دامن تھام لو اینا بزرگاں رکھو گے تے ایمان بچنا گے اینا بزرگاں دی خدمت جڑو گے تے ایمان بچنا جے اے چلے منے رڑے مگڑے دو نمبر کالیاں اڑکا لا کے پیر بیٹھے نے تے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا انکار کرے تے آنکھیں میں گنانی سیدنا میں انہوں حضور غوث اعظم دی اولاد اور فیض غوث اعظم کا وارث نہیں سمجھنا جڑا افضلیت ابو بکر صدیق کا منکر ہے ارے گل سن لو اے شیخین دی فضیلت دے میں فتاوی رضویہ شریف وچ پڑھیا ہے امام احمد رضا لکھیا ہے کہ ابو بکر و عمر انہاں دی فضیلت سارے لوگاں دے انہاں بارے اجماع اہل سنت ہے نعرہ تکبیر
شریف کیا بات پتی پتی پھول پھول یا رسول اللہ اس بیماری کا علاج بہت ضروری ہے کہ وہ وقت معلومیہ کو نہیں کرنا یہ میرے لیے کرایہ کی کرنا ہے میرے لیے پاگل آدمی جنہوں یہ فکر کوئی نہیں جلسہ ہو گیا ہو ایسا نبی پاک دے سیاحہ دی عزت دا دفاع کرنا کوئی بولی کتا میرا مصطفیٰ دے سیاحہ نے پہنچ کے اسی انہوں پٹا پا کے گندے نالے سکھا نہیں خلاصی میں کوئی داتا صاحب نے پہنچ کے تو برداشت نہیں کر دے اور یہ مسئلہ طریقہ تو سن لو جنہیں کسے صاحب نسبت صاحب طریقت اور شریعت پابند پیر کے ہاتھ دیتا ہوئے بیعت کیتی ہوئے وہ دے سامنے کوئی وہ دے پیر دی توہین کرے اور وہ چپ کر کے سن جائے وہ دی بیعت نہیں رہی یہ آج دے دور دے کسی پیر طریقہ دی شان ہے تے جیدی شان کا مقابلہ ساری دنیا دے ولی نال کے نہیں کر سکتے ذات تے اعلی ہے ذات کے برابر برابر وہ دے جوڑیاں نال لگی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں بے شک بے شک کوئی وہ دے بارے چ بولے تے میاں کبیر ترین برداشت کر سکتا کسی خارجی کسی رافضی میاں کبیر کسی ناصبی کسی مشاعری کو نہیں برداشت کر سکتا اساں ٹکا کے جواب دے رہے تو جڑا بڑا مرضی مولوی ہوے جڑی مرضی جماعت کا صدر ہوے ناظم ہوے تیریاں نظامتاں تیریاں صداقتاں ساڈی پیر دی ٹھوکر تے ساڈے نزدیک عزت والا ہوئی ہے جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دی عزت کرن والا ہوے گا گل سمجھ آ گئی سیدھیاں گلاں نے آج کل داڑیاں بھی ڈیزائن والی ہو گئی ہیں ایسی نام کمان ہونے ہیں مولویاں داڑھی شریف کے ڈیزائن بنانے شروع کر دیتے ہیں اللہ معاف فرمائے نا ابن الوقت مولویوں حضرت برا بن اعظم کو سوال ہویا حضور دا چہرہ تلوار وانگو حضرت برا بن اعظم فرماتے ہیں نہیں بل مثل القمر میرے آقا دا چہرہ مبارک چند وانگو ہے یہ دی ان شرح سنیں ہماری زکیہ کی آگتا ہے لفظ و لفظ آدھا تلوار سے کی تشبیح میں یہ نقصان تھا اس سے زیادہ طویل ہونے کا شبہ پیدا ہوتا تھا نیز اس کی چمک میں سفیدی غالب ہوتی ہے تلوار جو تشبیح دیں کہنا شبہ میں تلوار دی چمک سفیدی غالب ہوتی ہے نورانیت نہیں سفیدی غالب ہوتی ہے نورانیت نہیں اس لیے حضرت برا نے تلوار سے انکار کر کے چاند سے تشبیہ دی یہ تشبیہات سب تقریبی ہیں یہ تشبیہات سب تقریبی ہیں وگرنہ ایک چاند کیا وگرنہ ایک چاند کیا ہزار چاند میں بھی حضور اقدس جیسا نور نہیں ہو سکتا اے بھاری مولوی زکریا یہ مولوی زکریا ہے پھر سننا مولوی زکریا کی آخر حضرت مولا علی مولا علی اچھی بولو سبحان اللہ خاجیاں کا رنگا کٹنا ہو گئے علی کا نارا ٹلے ملنا ہو رافضیاں کا رنگا
نہ ہوئے تے ابو بکر دا نعرہ دلے نہ لاؤ جتھے خارجیت دی بیماری ہے اتھے علی دا ذکر چھیڑ دیو تے جتھے رافضیت دی بیماری ہے اتھے ابو بکر عمر امیر معاویہ دا ذکر چھیڑ دیو اے چھاننے لگ جان گے رب کعبہ دی قسم ہے جس سنی دی محفل وچ اتنا ماحول ہو جائے گا اس محفل وچ بیٹھ والا پیور سنی بن جائے گا سانو لائے گئے جاہل نقیب جنہ مولا علی دا ذکر دکھی تو صحابہ دی شان بیان میں ایک ناغ خانو پڑھ میں کہا 10 مہینوں تو مولا علی دی منتوات بڑی پڑھ دے ہو تو انہوں پتا کریک تے میں ہاں معافی دے کوئی انہیں بھی اسی کام پورا کر لیا انہوں نے کہا سپیکر اساں لے لیں گے تے میں کہا سی بھی تانوں ہی دیتا تے کدے آکھن دے دیتا ہے وہ بھی پتا تھا ایڈا سیدھا میں نہیں کوئی میں بھی کنگے دی پٹھانا تے جڑا آکھے نا ساڈی گردن سریا تے اسی نے کاٹ رہے پیار نہ لاؤ گے تو اسی چک جاؤ گے تے جے آکھن وکھاؤ گے تے پھر تھانوں دساں گے ایڈی سوکھی گل ساڈے نہیں کوئی جنہاں دے گھر میں جمے انہوں نے مجھے سیدھا سبق سکھوایا پٹھا تو سکھایا ہی کوئی جو اندر ہے وہی باہر ہے الحمدللہ ساڑھے کو دنیا داری کی گل کوئی نہیں تے نہ اسی کوئی بیپاریاں پین دے نہ اسی تاجر ہاں تے نہ اسی کو 15,000 انہوں لے آئے محبت نہ لائیں سبحان اللہ کیوں جی داری صاحب تو آگے میں کسی نے بھی نہیں آتا اب 3-4 سال ہو گئے ہون نہیں آتا اب پہلوں ذرا میں کھچے دلی تھوڑا گیا پہ ڈنگر مولویاں چاکی جانا داختے دے رہے تے اساں نے ٹوٹیاں پٹیاں روایتاں نہیں پڑھنی ہوندیاں اپنے مطابق اے آپ کی غلط میں چلو کدھر ہو جاندے نے تے سانوں 10 بھی نہیں دیندے وہ تھوڑی جی سختی کی تھی پھر آکھیا یار بھی رات کو شام میں کیا ضمیر ملامت کر دے یار کیڑے جگرن کیا ہے پھر توبہ بھی کی تھی تے پھر چڑھ دیتا ہے پھر ٹھیکہ کر لیا مدینے والے نے سائن واسطہ پھر واہ واہ سونے جانے تو سونے دا کم جانے آستانہ یا کوٹلا شریف آستانہ یا شرپا شریف مولا علی بولو سبحان اللہ مولا علی کوئی یہ نہ سمجھے امیر معاویہ دی شان بیان کرنال علی دا شان کھٹ دائے علی دی فضیلت دا انکار ہوتا ہے او بدبختو سمجھ نہیں مسئلہ سمجھ لو جنہوں اسی امیر معاویہ دی شان دی گل کرتے ہیں اے سمجھ آیا کرو جے معاویہ دی اے شان ہے تے علی دی کی شان ہوئے دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف حضور قبلہ مفتی تنویر احمد نقشبندی صاحب سونے بھی گالوں دی بھی پاس ہوتے کامرہ مولا علی ہر لحاظ والے امیر معاویہ والو آلہ میں ہزار معاویہ بھی مولا علی دی شان دا مقابلہ نہیں کر دے لیکن کروڑ غوث بھی ہون کروڑ ولی بھی ہون وقت قطب بھی ہون تے امیر معاویہ دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکے توجہ کرو گی اللہ سلامت رکھے مولا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد مولا علی کیا کہتے ہیں زمین بولی زمان
یا علی 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 واہ 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 اسی کام اپنا کر لیا ہوں کو سا یا علی کرو رب دیا نہ رڑا سے کٹ لیا ہوں کرو یا علی واہ 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 اور کسی جاہل نتیب نو کی پتا ہوئے یا علی کیویں کری تھی واہ 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 مولا علی راوی اور ایک روایت نے میرے کول اصل شمائل ترمذی بھی پئی ہے الشمائل المحمدیہ الامام حافظ ترمذی الامام الحافظ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابو عیسیٰ ترمذی میں جڑی حوالہ پہ پیش کرتا ہوں تشریح پہ پیش کر رہا ہوں مولوی زکریا دے حوالے نال میرے آقا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجهه الکریم قال لما يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير حسن الخفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكواديس طويل المصربة إذا مشى تكفوا كأنما ينحت من صلب لم أر قبله ولا بعده مثله یہ آخری جملہ ہے آخری جملہ ہے تشریح کی تھی مولوی زکریا میں یہ مولا علی فرماتے ہیں نہ میں حضور تو پہلوں کوئی حضور برگا دیکھیا ہے واہ 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 کیا کہنے نہیں سمجھ آئی تو مولا علی فرماتے ہیں نہ میں حضور تو پہلوں کوئی حضور برگا دیکھیا ہے ولا بعدہ مثلہ نہ حضور تو بعد کوئی حضور برگا توجہ نہیں کی تھی کوئی ایک گل کوئی کر سکتا ہے جن نے پہلے بھی دیکھے ہون جن نے بعد والے بھی سارے دیکھے ہون اور جے مولا علی دی نگاہ دا ایک کمال ہے پہلے بھی سارے نگاہ علی وچ نے بعد والے بھی سارے نگاہ علی وچ نے اور جے علی دی نگاہ دا ایک کمال ہے تے جتھوں علی نو کمال ملیا نگاہ مصطفیٰ دا کی کمال ہے کوئی مثل میں ڈھول دی پیر میں علی صاحب کوئی مثل میں ڈھول دی چپ کر دی بہنے علی جا جا نہ پہلو کوئی حضور بن نہ بعد میں کوئی حضور بن او پیایا خدا ہے جنہوں میرے آقا نے فرمایا ہے میں علم و شہدہ یہ کسی صدقے کھانے والے ملوانے دی گل نہیں اے مولا علی دی گل ہے ایڑے صدقے کھاندے نے 2 نمبر ملوانے 2 نمبر تو پتہ لگ ہی گیا ہونا بچھاؤن تے آن دے
کعبے وچوں کو مولوی آوے تے اونے پیراں چ ریڈ کارپٹ وچھا دے تے مرحبا خوش آمدید جیوں ہوں پھل کلیاں پتیاں. میں کہا مولوی کی آئے اے سارا کچھ میں کر دو بدعت نہیں اے میں مرید کے لیے میں حقیقی تے گل پہ سنانا. میرا آگے لگے نہیں مولوی صاحب پتا نہیں یہ کوئی عام نہیں آیا یہ مسجد حرام کا امام آیا بلکہ انہیں تو کیا دل کعبے کا امام تے میرے دل کعبے کا امام صرف مصطفیٰ مسجد حرام کا امام جی آنا جی عام نہیں ہے مسجد حرام کا امام آئے اور میں کیا بلوانے ہوں اور کہ مسجد حرام کا امام آئے دے سارا کچھ کرنا جائے دے تے جدوں نبیوں کا امام آئے اونے ملاد تے جشن ہونا کیوں نہ جائے کرنا واہ 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 مولوی زکریا میں بہو لفظ کا پڑھنا اس قسم کی عبارت سے کہ میں نے فلاں جیسا کبھی نہیں دیکھا اس قسم کی عبارت کہ یہ کہنا میں نے فلاں جیسا کبھی نہیں دیکھا مبالغہ مقصود ہوا کرتا ہے کہ اس کے مثل نہ ہونے میں مبالغہ مقصود ہوا کرتا ہے اس کے مثل نہ ہونے میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے لیکن کہتا ہے جتھے یہ جملہ بولیا جائے میں یہ مثل نہیں دیکھیا اس جملے میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں مبالغہ نہیں اس لیے کہ وہاں کمال جمال ہی تعبیر سے باہر ہے اور میرے بیٹی براؤ دوسری نے بولا سبحان اللہ مبالغہ اس لیے یہاں نہیں کہا جائے گا کیوں اس لیے کہ وہاں کمال جمال ہی تعبیر سے باہر ہے کمال جمال اور کھروجا ہاتھ پار علی کر لیں گے شانت بند سارے کھلے کرتے تھے توتیاں نمیاں چھڑ کے تھے شیاں نبی میں ہو واہ روبت ڈرامے میں تسی ساری قوم پاگل سمجھے لا تؤاخذوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم هوهم ولا تجالسوهم کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ یہ سب بہت اعلی واہ تسی زیادہ عالم ہو یا محمد ابن سیرین کا بھی زیادہ عالم سی ٹیویاں دے بہن کے تو ہم شوقاں تھوڑے امام دے بہن کر کر چھڑے رہے میڈیا تے نہیں آؤ گے تو مر جاؤ گے شیعہ دے نال بیٹھ جاؤ میرے آقا نے فرمایا میرا میرے سے اپڑو پاؤں کے نہ انہوں نے بیٹھ کے کھانے نہ انہوں نے بیٹھ کے پینے نہ انہوں نے تیاں دینیاں نہ انہوں کو تیاں دینیاں بلا تجالے سوہم جالے سایو جالے سو جالے سکن قوم موافعہ ہے انہیں اشتراک ہے فرمایا انہوں نے مل کے بینا بھی نہیں ماشاءاللہ کلندر بیٹھے بڑے ہیں وہاں کمال جمال ہی
تعبیر سے باہر ہے. مولوی صاحب کی کہتے ہیں مبالغہ نہیں، کیونکہ مبالغہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ تعبیر ہو سکے. یہاں تو کمال جمال ہی تعبیر سے باہر ہے. مبالغہ کوئی کام کیا کر سکتا ہے؟ مبالغہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہاں تو تعبیر ہی نہیں. لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اگلے جملے ہلے بڑے مزیدار. قاری رفیق صاحب پریشان تو نہیں؟ ہاں میری تقریر ان دی ہوگی. جڑے نے جنہیں ٹوکے چ ہاتھ دیتا جے کو غلط ہویا تے سب بڑھ دیتا ہے. اگے خدا جانے دے مصطفیٰ جانے. منادی نے لکھا ہے توجہ کہ ہر شخص یہ اعتقاد رکھنے کا مکلف ہے. یہ عبارت سننی ہے کہ ہر شخص یہ اعتقاد عقیدہ یہ اعتقاد رکھنے کا مکلف ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جن اوصاف جمیلہ کے ساتھ متصف ہے کوئی دوسرا ان اوصاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ پڑھو. یہ تمہارے مولوی زکریا نے نہیں پڑھی؟ آگے سنو. اور یہ محض اعتقادی چیز نہیں ہے. حضرت قبلہ مفتی عمران حنفی صاحب تشریف لے آئے. میرے استاد بھائی نے ہر لحاظ میں نواز افضل نے میں تو سبق پہ سنانا علماء یہ سبق سارے مولویوں کو سنانا چاہیے جڑا میں بس سنوں. کہتا ہے یہ محض اعتقادی چیز نہیں ہے. سیاح احادیث و تواریخ کی کتابیں اس سے لبریز ہیں کہ حق تعالی شانہ نے کمالات باطنیہ کے ساتھ جمال ظاہری بھی علی الوجہ الاتم عطا فرمایا تھا. بلکہ یہ روایت لے گیا آندہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بولو سبحان اللہ. کئیاں ماموں تو تکلیف ہے ماننے پہ ہو تو ماموں مان لیتے ہو. تو جڑا ماموں بنایا ہے تو جڑا ماموں بنایا تینوں مان لئیے تینوں کیا ماننا ہے؟ اور ماننے پہ ہو تو ماموں مان لیتے ہو. ہاں ہے ماموں خالی مسلمین ہیں کیونکہ ان کی بہن نبی کی بیوی ہے. نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے اور ماں کا بھائی ماموں ہے. ہم تمہیں قوم کو ماموں نہیں بنانے دیں گے. ماموں ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شیر کوٹ کر رہے آدھا مولوی زکریا حضرت سیدہ عائشہ نے حسن مصطفیٰ دیکھ کے شیر کی خیال کی آتا ہے. حسن یوسف دیکھ کے مصری عورتوں نے انگلیاں کٹ لیا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے جن کو عورتوں میرے آقا دے حسن دیکھ لیندیاں انگلیاں نہیں سن انہاں دلوں دے چھڑیاں چھلا لیں. امام احمد اللہ میں نہیں بولے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زمان. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زمان. حسن یوسف
ایک اور بھی گل لے کرنی اس وچوں حضرت صاحب بن یزید میرے آقا دے غلام صحابی رسول اپنی خالہ میرے آقا دی بارگاہ لے کے گئی. توجہ میرے بھانجے دے سر وچ درد ہے سونے کرم فرما فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وكنت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم الذي بين كتفيه فإذا هو مثل زبر الحجر. حضرت صاحبہ میری خالہ میں حضور دی بارگاہ لے کے گیا سونیا میرے بھانجے کو درد ہے میرے آقا نے میرے سر پہ ہاتھ پھیریا حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیریا بولو سبحان اللہ میرے واسطے برکت دی دعا فرمائی ہے. حضرت صاحب دی عمر 95 برس ہو گئی قسم پیدا کرنے والے دی سارے سر دے وال چٹے ہو گئے پر جتنے سرکار دا ہاتھ لگائے اتھوں اج بھی وال کالے میں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ. توجہ ہے جڑے تھک گئے ہو اچھی بولو سبحان اللہ. توجہ ہے حضرات اللہ تعالیٰ نبی پاک دے غلاموں سلامت رکھے. شخصیت پرست نہیں بننا شخصیت پرست نہیں بننا شخصیت پرست نہیں بننا حق پرست بننا. جے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان سکتے ہیں اور فرمان دینے پہلا خطبہ دینے اگر میں نو سیدھا دیکھو تے میرے نال چلو اگر میں نو میرے مصطفیٰ دے راہ کو پھڑ دیا دیکھو تے میں نو سیدھا کرو. اور جے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما سکتے ہیں کہ صحابہ میں نو سیدھا کرو تے کوئی آگے نہ مانوی اٹھا ہوئے تو انہوں کیوں نہیں سیدھا کرنا. شخصیت پرست نہ بنو حق پرست. حق دی گل اگر صحیح ہوئے حق ہوئے تو منو تے پھر جا کے اپنے مولویوں جنہاں دی تسی شخصیت پرستی کردے ہو انہوں آکھو آئندہ تو بات کسے بد مسلک نال نہیں بہنا نہیں بہنا کسے بات نہیں اوتھے بیٹھ کے انہوں نے یہ گلاں کر کے من راضی کردے ہو سنیا جا کے تسی سنیا نو ماموں بنایا. کیوں جی حضرت جی صوفی صاحب یہ اللہ ٹھیک نہیں کہ غلط نہیں یہ ٹھیک نہیں دے اچھی بولو سبحان اللہ. اچھا جڑی گل تفسیر دی میں کرنی قاری شرافت صاحب ہی پر نہیں پریشان بیٹھے ہیں وہ پریشان نہیں ہے نہیں لطف سجن دم بدم کالے سجن تقریر سن رہی لطف سجن دم بدم کالے سجن
سجن مٹھی دوائی دے نال تھوڑی بھی چاہیے اجوی سجن انشاءاللہ مٹھی ہو رہی ہے نال مٹھی بھی تے کوڑی دوائی بھی بخار ہو گیا تو میں اونٹ بھی مٹھی بھی کوڑی لگتی حضرت صاحب فرماتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو دا پانی پی لیا ہونے دی تفصیل کر رہے نبی زکریا فضائل اعمال والا کی ہے اس حدیث میں حضرت قبلہ مفتی عمران صاحب اصلاح فرمایا جو لکھوں غلط ہو گئے اس حدیث میں اگر وضو کے پانی سے وضو کا بچا ہوا پانی مراد ہے اگر اس حدیث میں وضو کے پانی سے وضو کا بچا ہوا پانی یعنی کچھ پانی تھا برتن میں میرے آقا نے اس سے وضو کیا کچھ بچ گیا اگر وہ پانی پیا ہے تو کہتا ہے تب تو کوئی اشکال و اختلاف ہی نہیں اور اگر وضو کا وہ پانی مراد ہے جو بدن سے دھو کر گرتا ہے جس کو مائع مستعمل کہتے ہیں تب بھی کوئی اشکال اس جگہ اس لیے نہیں اگر وضو دا بچے ہوئے پانی مراد ہے وضو کرن تو بعد جگہ بچ گیا ہے کہتا ہے وہ دے میں کوئی اشکال دے اختلاف نہیں اور اگر حضور نے جس نے پاک نال جگہ پانی چھو کے گریا ہے وہ پانی سنبھال لیا کہ وہ پی لے کہ وہ دے بچ گئی اس جگہ کوئی اشکال اس لیے نہیں کہ حضور اقدس کے تو فضلات تک بھی پاک ہے تکلیف ہوتی ہے مولوی زکریا لکھتا ہے یہ فضلات تک بھی پاک ہیں پھر مائع مستعمل کا کیا ذکر جس کا پیشاب مبارک پاک ہے جس کا برات مبارک پاک ہے جس کا پخانہ مبارک پاک ہے آندہ جی کا بال و برات فضلات مبارک تک پاک نہیں اور جسم میں لگایا پانی بھی پاک ہے اور جسے جسم میں لگایا پانی پاک ہے جنیاں رہا میں چھوٹا خون ہے پھر وہ آئی پاک ہے
امام یوسف نبہانی دی اس بابے دیا ساری کتابیں میں رکھی ایٹا عاشق بابا ہے جی میں اس بابے میں نے تیمیہ دے میں نے قیم دی خبر لئی ہے نا یہ بڑی خاص ہے بے شک کیا بات ہے حضرت امام یوسف نبہانی ویسے سبحان اللہ آپ یہ کتاب ہے شواہد الحق فی الاستعانت بسید الخلق سبحان اللہ علماء یقیناً جان دے رہے کتاب یہ ترجمہ ہونا چاہیے پتہ نہیں ہویا کہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ عوام اہل سنت اس کتاب کو استفادہ ہو استفادہ حاصل نہیں استفادہ ہی ہو بے شک کدھر کدھر استفادہ حاصل نہیں کرتے ہیں توجہ ہے نہیں روایت سنتا رہو جی جی بسم اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا جس میں اطہر سبحان اللہ پانی لگے وہ بھی پاک ہے جتھے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ لگ جائے وہ بھی پاک ہے عن ام عاصم امارات عقبة بن فرقد السلمي قالت كنا عند عتبة الله اماء نسوة فما منا امارة الا وهي تجتهد في الطيب لتكون اطيب من صاحبتها وما يمس عتبة الطيب الا ان يمس طعما يمسح به لحيته له اطيب ريحا منا حضرت عتبہ بن فرقد السلمی انہاں دی بیویاں دی اسی عتبہ دیاں چار بیویاں چارے بڑیاں خوشبو والیاں بڑیاں خوشبو والیاں یہ ساڈی خوشبو عتبہ تو بد جائے عتبہ کدی خوشبو بھی نہیں لائی صرف داڑھی شریف کو تیل لاندے پر کی ہوندا ہے جدوں بھی عتبہ ہوندے نے تے عتبہ دی خوشبو قالوا ما شممنا او شممنا ريحا اطيب من ريح عتبة فقلت له يوما انا لنرتقد في الطيب ولأنت اطيب ريحا منا فمما ذلك فقال اخذني الشراء على عهد رسول الله فقال فأتيته فشكوت ذلك إليه فأمرني أن أتجرد وتجردت عن ثوبي وقعدت بين يديه وألقيت ثوبي على فرجي فنفس في يده ثم مسح الحديد بطني بيده فأدق به هذا الطيب من يومئذ اللہ اکبر کبیرہ فرمانیاں نے میں پوچھیا اے عتبہ اسی بڑیاں خوشبو لانیاں پر جدوں تسی اوندے ہو ساڑیاں خوشبو ماد پہ جاندیاں نے صرف تہاڈی خوشبو اوندی ہے کیڑی خوشبو لاندے ہو حضرت عتبہ فرمانے میں اے بی بی میں قسم نہ آکھنا میں کبھی خوشبو نہیں لائی اے خوشبو پھر کاڈی ہے آندے میں میرے جسم سے پھنسیاں نکل آیا میں آقا دی وارا چھادر ہویا سونیا مینوں اے تکلیف ہے نہیں سمجھے حکیم کل جاؤ طبیب کل جاؤ حضور کل آگئے ہو بان ٹوٹے حضور کل آنکھ نکلے حضور کل لات ٹوٹے حضور کل میں کچھ نہیں دے سکتے میں کو تیرا کھانا ہے تیرا کوئی نہیں دے سکنا محمد طارق ذلیل نو چیک لکھو بھئی مرزے کامے کانے قادیانی ہوں کافر آخر قادیانی دے خلاف تقریر کدی نہیں کرے گا کدی نہیں کرے گا یہ ایسا ہی ٹھکائی کرتے ہیں
یہ تیرا ہے جنہا کچھ نہیں کر سکتا میں دیانا اور انہیں کہتا میں دیانا صحابہ دا عقیدہ سونیا ہون تیرے ہو گئے ظاہری شفاواں بھی تیرے کو لینیاں باطنی شفاواں بھی جسمانی شفاواں بھی تیرے کو لینیاں روحانی شفاواں بھی تیرے کو لینیاں بلکہ پنجابی دے شاید زبانی آنکھوں کی ترجمائیں جنہیں درد دیندہ ساڑی آؤں گی نہیں تیری جاندی نہیں اسی یہ نہیں کوشش کر بیٹھیاں کہ ساڑی خوشبو تیری خوشبو تے نالی پا جائے ایک کیڑی خوشبو جانا ہے حضرت عتبہ دے میں قسم نال میں کبھی خوشبو نہیں لائی پھر سیاں نکل رہی ہوں حضور دی بار کا شہادت میں ہو سونیا بیمار سونیا جسم سے پھر سیاں میں توجہ ہے میری آقا نے فرمایا قمیص اٹھا شرم کا ڈھانپ لئی ناپ تو لے کے گھٹنیوں تک فرمایا میں قمیص اٹھائی ہے میں قمیص اٹھائی ہے میرے آقا نے ہاتھ میں بھوک ماری حضور نے اپنے دستے انور دے بھوک ماری ہے بھوک مار کے اپنا ہاتھ میرے جسم دے پھیرے آئے اس دن دی میرے جسم جو خوشبو نہیں مڑ تو لیا تو میں بس کرا میں ایک بات اور پڑھنی میں نے سمجھ آ گئی ہے اچھا پانی جائے حسن مصطفیٰ بکلام خدا روایت سن مواہب لدنیہ دے حوالے نہ حضرت امام یوسف نبانی لکھے ہیں امام تسلانی نے مواہب لکھی سبحان زرقانی علی مواہب لکھی سبحان یقیناً ہوئے گی کیونکہ شرع حضرت مخاطب الحیان آپ اس روایت کرا دیں قال اوحى اللہ تعالی الى عیسیٰ علیہ السلام توجہ بس یہ آخری کر لیں پھر کون چھوٹے انسانوں میں چھوٹے کئی کشمیر پہنچ گئے
کشمیر فتح ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسنا ذاتے عیسیٰ جی مولا فرمایا اور میں سنو اور اطاعت کرو. یمن طاہرۃ بکر البتول، اے طاہرہ اے باکرہ اے بتول دے بیٹیا. اللہ. انی خلقتک من غیر فحل، میں تانوں بغیر باپ تو پیدا فرمایا. اللہ توجہ. اللہ اللہ. فجعلتک آیۃ للعالمین، اساں تینوں عالمین واسطے نشانی بنایا. توجہ ہے. تھوڑا جہا جواب تو ہو لے نا. سبحان اللہ. عیسیٰ دیواری آئی تو فرمایا جعلتک آیۃ للعالمین. اے عیسیٰ اساں تینوں عالمین واسطے آیت بنایا ہے. میرے تیرے مصطفیٰ دیواری آئی یہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عیسیٰ عالمین واسطے آیت ہے. میرا نبی عالمین واسطے رحمت ہے. ایک اور گفتگو اگلی فرمایا فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ، میری عبادت کرنی. وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلْ، میرے پہ بھروسہ کرنا ہے. فَاصْبِرْ لِأَهْلِ سُورَانَ إِنِّي أَنَا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لَا أَزُولُ. فرمایا اہل سوران انہوں یہ بیان کر، انہوں دس تفصیل بیان کر. انی انا اللہ الحی القیوم الذی لا ازول، میں اللہ ہوں حی قیوم اور ایسا ہی قیوم جنہوں زوال نہیں. میں زوال نہیں ہونا، میں بھی زوال نہیں ہونا، میں ہمیشہ کو ہمیشہ رہنا. فرمایا بیان کریں. انہوں دس انہوں آپ صدق النبی الأمیہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. توجہ توجہ. قاری شراب صاحب ہونے میں لفظ پڑھنے نہ مدد ہے. فرمایا امام آنکھ تصدیق کرنی دے نبی امی دی. کیڑا نبی امی؟ فرمایا صاحب الجمل والمضراب. توجہ ہے. وہ کیڑا نبی امی ہے؟ فرمایا صاحب الجمل والمضراب. وہ سونا محبوب ہے، وہ جبے والا سونے جبے والا حسن و جمال دا پیکر میرا سونا محبوب. والعمامة والنعلين والحراوة الجعد الرأسي أسفلت الجميل المقرون الحاجبين الأهدب الأشقال الأبعد العينين الأقنى الأنف الواضح الخدين القص اللحية عرقه في وجهه كاللؤلؤ وريح المسك ينفع منه كأن عنقه إبريق فضة. فرمایا سونے دے والا اُدیاں سوڑیاں کاریاں سیاکھیاں اُدیاں لمبیاں لمبیاں بلکاں. کیا ہے سونے امام والا سونے نین والا سونیاں پلکاں والا سونے خدین والا چوڑی پیشانی والا ملے ہوئے ابرو والا. ابن چملے میں پر جڑیاں دوسریاں روایات میں انہاں وچ جدا جدا
اللہ محبوب دا حسن پیا دستا ہے سونیاں کھوالا سونیاں پلکاں والا سونے نالین والا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کھری داڑھی والا آوَتُهُ فِي وَجْهِهِ كَاللُّؤْلُؤِ عِيسَىٰ توجہ ہے ارے حضور آئے نہیں فرمایا اودا پسینہ فی وجہہ اودے چہرے وچ کَاللُّؤْلُؤِ انج جویں موتی چمکدے نے چاندی واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے واہ شاندی دی بھی پیا واہ واہ اللہ اکبر کبیرہ اے حسن مصطفیٰ بیان کرنے والا خدا سنن والا عیسیٰ واہ 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 سبحان اللہ ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے گلچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن و جمال بے مثال آپ دا لباس بشری کی بے مثال آپ دی روحانیت کی بے مثال کوئی میرے مصطفیٰ ورگا نہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سبحان اللہ حالے تقریر میں علی شاہ میں نہیں پڑھے حالے نالو چشتی میں نہیں پڑھے ہاں پھر انشاءاللہ تو سامنے صدن کی غلطی کی تھی پھر پڑھا میں نہیں صدن ہے تو پھر میرے مزاج دے کوئی صدن ہے انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ساڑھے آل سنت یا آل مہربانی کرنا میں تے دوستان اعلان کرنا جس محفل کوئی بھی بازاری اور تاجر مولوی نقیب نعت خائیں پیر میں ہوتے نہیں صدا
میں نہیں ہوتا سب نقیباں کو تو میں منجی چالوں چلے مننے رگڑے مگڑے نقیباں کو تو میں منجی چالوں جتنے نقیب ہوتے خطیب دی لوڑی کوئی ہاں انہوں نے ساتھ لو وہ آکے توں آجیں وہ آکے توں آجیں آج کل یہی جلد ہے بروکر رکھے بروکر میں نا نقیب میں رابطہ کر لو وہ نقیب میں رابطہ کر کے نکابت میری ہوئے گی شتابت ہوتی ہوئے گی شاہی صاحب تو میں نو آجی آنکھ میں تینوں آجی آنکھ ہوں بس بھینڈی بس تو نہیں ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے حبیب کے صدقے دعا فرماؤ اخلاص عطا فرمائے اور میں دعا کرنا تو سے بھی آمین آنکھو بھئی اللہ ہر آل سنت عالم دین نو عزت بھی عطا فرمائے اور اخلاص بھی عطا فرمائے میرا عقیدہ ہے جنہوں جو ملے ہیں حضور دے بھوگت جنہ ملے ہیں حضور دے بھوگت صحابی ہون تابعی ہون تابع تابعی ہون ولی ہون غوث ہون خطب ہون خدال ہون اور تاب ہون جنہوں جو ملے ہیں میرے آقا دے بھوگت تے جنہوں جتھوں ملے ہیں وہ اس طرف دی گل کر دے تو سبو کے دنوں رہنا تیرا دار بسیں تیرے دوارے دی خیر ہو تے میں بھی آخنا صدا وسیدہ خیر فرمائے عقیدہ سنت کی ترجمانی کرنے دی
ہر ویلے توفیق عطا فرمائے اس مسجد میں اللہ کی عمران کا عطا فرمائے میں قاری صاحب کا شاکر ہوں مشکور نہیں شاکر ہوں کہ انہوں نے حکم فرمایا اور میں پڑھے سونے چہرے میں زیارت کی تھی اور توفیق الا باللہ